یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں، اور ان بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان و سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بد اعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کفاروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو طاقت و تراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں ڈال۔ لیکن اس بے ادبی قوم عمالقہ پر وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا وہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات شریف کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیہ وغیرہ سب سامان تھے۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق
इस कदर मकबूल व मुकर्रम व मुअज़्ज़म हो गया कि फरिश्तों ने उसको अपने नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचाया। और खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी कि फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, यानी इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मोमनों के कलूब का इत्मीनान और इन रूहों का तस्कीन का सामान था। मतलब ये कि इस पर रहमत इलाही के अनवार व बरक़ात का नज़ूल और उस पर रहमतों की बारिश हुआ करती थी। मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के तबर्रुकात जहाँ जिस कदर भी होंगे ज़रूर उन पर रहमत खुदाबंदी का नज़ूल होगा। उस पर नाज़िल होने वाली रहमतों और बरकतों से मोमिनीन को सुकून क़ल्ब और इत्मीनान रूह के फ़यूज़ व बरक़ात मिलते रहेंगे। जिस संदूक में अल्लाह वालों के लिबास व आसावा और जूतियाँ हों, और जब उस संदूक पर इत्मीनान का सकीना और अनवार व बरक़ात का खजीना खुदा की तरफ से उतरना कुरान से साबित है, तो भला जिस कब्र में उन बुज़ुर्गों का पूरा जिस्म रखा होगा, क्या उन कब्रों पर रहमत व बरकत और सकीना व इत्मीनान नहीं उतरेगा। हर आकिल इंसान जिसको खुदावंद आलम ने बसारत के साथ साथ ईमानी बसीरत भी अता फरमाई है, ज़रूर इस बात पर ईमान लाएगा कि जब बुज़ुर्गों के लिबास और उनकी जूतियों पर सकीना रहमत का नज़ूल होता है, उनकी कब्रों पर भी रहमत खुदाबंदी का खजीना ज़रूर नाजिल होता होगा। और जब बुज़ुर्गों की कब्रों पर रहमतों की बारिश होती है और जो मुसलमान उन मुक़द्दस कब्रों के पास होगा, ज़रूर उस पर भी बारिश अनवार रहमत के चंद कतरात बरस ही जाएंगे, क्योंकि मूसलाधार बारिश में खड़ा होगा, ज़रूर उसका कपड़ा और बदन भीगेगा। जो दरिया में गोता लगाएगा, ज़रूर उसका बदन पानी से तर होगा। जो अतर की दुकान पर बैठेगा, ज़रूर उसको खुशबू नसीब होगी। साबित हुआ जो बुज़ुर्गों की कब्रों पर हाज़िरी देंगे, ज़रूर वह फ़यूज़ और बरक़ात की दौलतों से माला माल होंगे, और ज़रूर उन पर खुदा की रहमतों का नज़ूल होगा, जिससे उनके मसाइब व आलम दूर होंगे और दीन व दुनिया के फ़वाइद व मुनाफ़े हासिल होंगे।